السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.
ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بابرکت پر۔ محترم سامعین اور سامعات، آپ سن رہے تھے گھر جنت میں تیار کیجئے۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے جس کا گھر جنت میں بن جائے۔ آج اس مختصر وقت کے اندر جنت کی جو چابی ہے وہ کس کس کو ملنے والی، وہ کون سا خوش نصیب ہے؟ آپ اس کو یوں بھی کہہ لیجئے کہ جنت کی طرف جانے والا وہ کون سا راستہ ہے جس کو اختیار کرنے سے انسان جنت کے گھر تک پہنچ سکتا ہے۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں لے جانے کے لیے وہ کون سے بنیادی کام ہے جس کے کرنے کی وجہ سے انسان جنت کے دروازے تک پہنچ سکتا ہے۔ جنت مومن کا آخری مقام ہے۔ اطاعت گزار بندے کے لیے اللہ رب العزت کا عظیم انعام ہے جس کے نام جنت ہو جاتی ہے۔ جنت بہت خوبصورت پاکیزہ گھر ہے، بڑی معطر خوشبو کی جگہ ہے جس کو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں ہے، جس کسی نے بھی آج تک کوئی بھی ایسا انسان نہیں کہ اس نے جنت کی کوئی آواز کو اپنے کانوں سے سنا ہو۔ کسی کے دل میں وہم و گمان تک نہیں کہ وہ جنت کیسی ہے، وہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ وہ جنت کیسی ہے۔ جیسی اس کی شان ہے، اس مالک نے میرے اور آپ کے لیے خوبصورت سے خوبصورت جنت تیار کر رکھی ہے۔ اب مجھے چننا چاہیے کہ میں کون سے راستے پہ ہوں، مجھے دیکھنا چاہیے کہ میں کون سے کام کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے مفتاح الجنہ وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہب بن منبہ سے پوچھا جاتا ہے سیدنا سے کہ آپ بتائیے کہ مفتاح الجنہ، جنت کی چابی کس بات کا نام ہے؟ ما ہوا مفتاح الجنہ، بتائیں جنت کیا ہے، جنت کی کنجی کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں، ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں اور دندانوں کی وجہ سے تالے کھولے جاتے ہیں، اور جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے، جنت کی چابی الصلاۃ نماز ہے۔ حضرات، جس کے پاس نماز ہے، جو راستے نماز کے چنتا ہے اور جو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور زبان سے اپنے عمل سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ میرا معبود ہے، لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ نفی کرتا ہے اس بات کی دنیا کے معبودان باطلہ جتنے بھی معبود ہیں جن کی پوجا کی جاتی وہ سب کے سب باطل ہیں، اگر کوئی حق ذات ہے تو میرے اللہ کی ذات ہے۔ یہ بنیادی بات ہے جو انسان کو جنت کے دروازے تک لے جانے والی ہے۔ یہ بنیادی راستہ ہے جو اس راستے کو چن لیتا ہے، جس کو عقیدہ توحید کا راستہ کہا جاتا ہے، اور جو دنیا میں رہتے ہوئے توحید پہ زندگی بسر کرتا ہے، جو دنیا میں رہتے ہوئے لیل و نہار گزارتا ہے تو صرف اپنے رب العالمین کے لیے گزارتا ہے، ایسا انسان جنت کے راستے پہ۔ ہم زبان اور اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کر دیں کہ لا خالق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے۔ ہم اپنے عمل سے
اور اپنی زبان سے اس بات کو ثابت کر دیں کہ لا حاکمیہ الا اللہ، دنیا کائنات میں کسی اور کی کوئی حکمرانی نہیں ہے۔ اگر حکمرانی ہے، اگر حکومت ہے ہم پہ، اگر کسی کا حکم ہم پہ نافذ ہے تو الا اللہ، میرے اللہ کا حکم نافذ ہے۔ کیوں؟ میں محکوم ہوں، آپ محکوم ہیں، اس کی حکومت میں رہنے والے حاکم اللہ ہے۔ کیوں؟ میں اور آپ مخلوق ہیں، خالق اللہ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے میں اور آپ مرزوق ہیں، اس کا رزق کھانے والے ہیں، رازق اللہ ہے۔ اس وجہ سے مجھے اور آپ کو غلام بن کر، عبد بن کر اور نوکر بن کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہی بات اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے آخر میں ارشاد